پارلیمنٹ جمہوریت کے تسلسل کے لیے نہایت اہم۔ پارلیمان کی اصل طاقت عوام کی خدمت اور آئین کی پاسداری۔ تمام جماعتیں پارلیمنٹ کے تقدس کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی اسد کیسر سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ وزیر اعظم کا بدلتی سیاسی صورتحال پر مشاورت کا فیصلہ۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس آج بلا لیا۔ سینٹ الیکشن طریقہ کار میں تبدیلی پر بات چیت ہوگی۔ معاشی میدان میں حکومتی کامیابیوں پر بریفنگ متوقع ہے۔ فضل الرحمان سمیت 20 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹ۔ پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی، شیخ رشید کو یقین۔ اسد عمر سے کورونا کے پیش نظر لندن کے لیے پروازیں بند کرنے کی سفارش۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جوتے کی نوک پہ دھمکا کر، غنڈہ گردی کر کے، بدماشی کر کے آپ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے؟ آؤ مولانا صاحب، کل کی بجائے آج استعفے دو، کل کے بجائے آج اسلام آباد ہو، دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں تم نے پہلے کیا کیا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم ڈیزل کے پرمٹ دے دیں گے، ہم تمہیں کیا کہتے ہیں جدادیں دے دیں گے، بے نامی پراپرٹیز دے دیں گے، اربوں روپے کے اثاثے دے دیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جو کرنا ہے ٹل کا زور لگانا ہے لگا لو۔ مولانا کل کی بجائے آج استعفے دے کر اسلام آباد آئیں، مذہب کے نام پر کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فضل الرحمان گرفت میں آ چکے ہیں، اس لیے اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ فیصل وابڈا اور علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس۔ مولانا خان شیرانی کے بیان نے پی ڈی ایم کا پول کھول دیا۔ فضل الرحمان ذاتی مفادات کے لیے گڈا اور گڈی کو استعمال کر رہے ہیں، حقائق چھپ نہیں سکتے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان۔ مولانا خان شیرانی نے فضل الرحمان کی سیاست کا جنازہ نکال دیا۔ مولانا اپنے مفادات کے لیے مریم اور بلاول کا کندھا استعمال کر رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کی میڈیا ٹاک۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد۔ حکومت مخالف تحریک کی آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ ملک بھر میں مظاہروں کی تاریخوں کا فیصلہ بھی ہوگا۔ نااہل حکومت اداروں کو استعمال کر رہی ہے۔ سیاسی انتقام کی پاداش میں ملک کو تباہ کر دیا گیا۔ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کمیشن بنائے جاتے ہیں۔ جب مافیاز ملک چلائیں گے تو مہنگائی ختم نہیں ہوگی۔ مریم اورنگ سے۔ کرونا جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، تو جب تک یہ کرونا ختم نہیں ہوگا تو ملک کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ کوئی اختلافات نہیں ہے جی لانگ مارچ کے حوالے سے، ہر ایک کی رائے ہوتی ہے کیسے کیا جائے، کب کیا جائے، وہ معاملات مشاورت سے طے ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد کا کورونا جب تک ختم نہیں ہوگا ملکی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ حکومت کی خواہش ہے پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا ہوں، فروری سے عوام کی تکالیف کم ہوں گی۔ شاہد خاقان عباسی کو یقین۔ سندھ کو اس کے حصے کی گیس ملنا آئینی حق۔ وفاقی حکومت نے آئین کو پامال کرنے کا وتیرہ بنا لیا۔ وفاقی صوبائی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ پی ٹی آئی اپنی نااہلی کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس۔ اسرائیل کے بارے میں ان کا جو موقف ہے، میں نے ان کی خدمت میں پاکستان کا موقف واضح طور پر پیش کیا کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ مسئلہ فلسطین پر کوئی دیرپا اور مستقل حل نہ نکل سکے۔ نمبر 1، ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، نہ ہے۔ نمبر 2، ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہیں، کسی دباؤ کے تحت نہیں کرنے۔ پاکستان کسی صورت اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا۔ صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں، تمام فیصلے ملکی مفاد میں کرتے ہیں۔ بھارتی دہشت گردی کے تمام شواہد عالمی برادری کے سامنے رکھ دیے۔ شاہ محمود قریشی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طبیعت ناساز، کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار۔ عثمان بزدار نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ سرکاری اور نجی مصروفیات منسوخ۔
कोरोना के बायस बलोचिस्तान से नून लीग की सेनेटर कुलसूम परवीन का इंतकाल। वो कई हफ्ते से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू, मजीद 62 अफराद जाँ बहक। अब तक 9,392 अमवात, 1,792 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,58,968 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 40,491 हो गई। कराची में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। मस्बत केसेस सबसे ज्यादा, शरह 13.01% हो गई। लाहौर का दूसरा और मीरपुर का तीसरा नंबर। मुल्क भर में 2,403 मरीजों की हालत तशवीशनाक। NCOC। ना अहली हो या कोरोना पर सियासत, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत सबसे आगे। पर्ची चेयरमैन बिलावल अपना लूटा माल बचाने की मुहिम पर। वजीर आला झूठा इस्तीफा थमाकर छुट्टियों पर अमरीका चले गए। शहबाज गिल की तनकीद। अशियाए खुरनोश की खरीदारी जेब पर भारी। कराची में घी और तेल की कीमतों में 10 रुपए फी किलो तक इजाफा। कीमत 255 से 260 तक हो गई। दालें, सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर। जगह जगह कचरे के ढेर, पानी की किल्लत, ट्रांसपोर्ट की कमी। वफाकी और सूबाई हुकूमत कराची के मसाइल हल करने में नाकाम। 2020 में भी वादे ऐलानात तक महदूद। शहरी अधूरे मंसूबे मुकम्मल होने के मुंतज़िर। अगर कोई नहीं करेगा तो ये 2024 में भी नहीं होंगे, जब तक इंसान खुद कोशिश नहीं करेगा मुस्तैदी से। जो कराची के सियासी लोग हैं वो भी इसके अगेंस्ट नहीं है, वो भी चाहते हैं हो जाए। इससे मतलब ये होता थोड़ा सा, हर चाहता है यार ये क्रेडिट हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। आवाम चाहती है क्रेडिट किसी को मिले, लेकिन ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। कम से कम ये तो रिलीफ दे दो काम करा के, इसका तो सुकून हो, रास्ते का तो सुकून हो। आवाम को घर जाने की परेशानी, सुबह ऑफिस जाते हुए परेशानी, आते हुए परेशानी, हर जगह जाम। कम से कम इससे सपोर्ट हो जाएगी, इसको जल्द से जल्द तैयार करें। घरेलू झगड़े पर इंतहाई इक़दाम। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में संगदिल शख्स ने बीवी और 2 सौतेले बच्चों को कत्ल कर दिया। शमीम बीवी ने कुछ अरसा कबल मोहम्मद आशिक से दूसरी शादी की थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की 38वीं बरसी। शोहरा आफाक शायर तहरीक पाकिस्तान में भी सरगर्म रहे। शाहनामा इस्लाम जैसी लाजवाल तख्लीक की मकबूलियत आज भी बरकरार। मुल्तान में हज़रत शाहरुख आलम के उर्स की तक़रीबात का आगाज़। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। कोरोना के बायस तक़रीबात महदूद। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में। स्कर्दू में पारा -10 और अस्तोर में 9 तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -1, लाहौर 5 और कराची में 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं ज़ैर अब्दुल सत्तार और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात हुई है। पार्लिमान मुल्क का सबसे बड़ा आइनी फोरम है। इस मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐसा कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लिमान कानून साजी के साथ जमहूरियत के तसलसल के लिए निहायत अहम है। तमाम जमातों को पार्लिमान के तक़द्दुस और जमहूरी अक़दार की पासदारी को यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अवाम पार्लियामेंट में अपने मसाइल की आवाज़ उठाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों की तरफ देखती है। पार्लियामेंट की असल ताकत अवाम की खिदमत और आइन की पासदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे उमर जट से। जी उमर।
جی وزیر اعظم عمران خان سے آج وزیر اعظم ہاؤس میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں ملکی جو پارلیمانی نظام ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی گئی. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے ساتھ گفتگو میں یہ کہا ہے کہ پارلیمان نہ صرف قانون سازی بلکہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے نہایت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمان ملک کا سب سے بڑا آئینی فورم ہے اور تمام جماعتوں کو پارلیمان کے تقدس اور جمہوری اقدار کی پاسداری کو یقینی بنانا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عوام پارلیمنٹ میں اپنے مسائل کی آواز اٹھانے کے لیے اپنے منتخب نمائندوں کی طرف دیکھتی ہے اور پارلیمنٹ کی اصل طاقت عوام کی خدمت اور آئین کی پاسداری ہے. اور پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف ہم قومی مفادات کے جو بڑے اہم جو قومی مفادات ہیں ان کا تحفظ کر سکتے ہیں. اچھا عمر جٹ، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم نے پارلیمانی رہنماؤں اور حکومتی ترجمانوں کا ایک اجلاس بھی طلب کیا ہے، اس سے متعلق آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس شروع ہوا ہے جس میں پارٹی رہنماؤں اور حکومتی ترجمان شریک ہیں. اس اجلاس میں جو ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ سینٹ انتخابات کے حوالے سے جس طرح سے بات کی جا رہی ہے اس پر اب حکومتی حکمت عملی کیا ہوگی، حکومت کیا لاہے عمل اپنائے گی، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جو پارلیمان سے متعلق ٹیم ہے وہ ترجمانوں کو آگاہ کرے گی. اس کے ساتھ سینٹ الیکشن میں کے طریقہ کار میں جو تبدیلی سے متعلق ہے اس پر بھی آگاہ کیا جائے گا. ملکی معاشی صورتحال میں بہتری اور جو مثبت اشاریے ہیں معیشت کے ان کو بہترین طور پر اجاگر کرنے کے لیے ان پر بھی وزیر اعظم عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم ترجمانوں کو بریفنگ دے گی. اس کے ساتھ پی ڈی ایم تحریک کے حوالے سے بھی حکومتی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی اور وزیر اعظم عمران خان حکومت کی جانب سے جو پارٹی بیانیہ ہے، حکومتی بیانیہ ہے، اس پر بھی ترجمہ. بہت شکریہ عمر جٹ، آپ نے اپڈیٹ کیا. سینٹ انتخابات پر الیکشن کمیشن کا موقف سامنے آ گیا. سینٹ انتخابات 10 فروری سے پہلے نہیں ہو سکتے. سینٹ کے نصف اراکین 11 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں. ترجمان الیکشن کمیشن کا